السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے اعمال جو ہیں، اس طرح رکوع سجدہ، تو ان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو جو یہ رفع الیدین ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ اس کی حقیقت جی رفع دین رفع یدین کا تعلق تکبیر سے ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ بھی اوپر اٹھا کر گویا اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا کہ جب حلف اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی لوگ ہاتھ اوپر کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ اسی کی تعبیر ہے۔ عام طور پر دنیا میں انسانوں نے جو چیزیں علامت کے طور پر اختیار کی ہوتی ہیں انہی کو اپنانا موزوں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کے شاعر ہیں، شعیرہ یا شاعر کا مطلب ہے علامتیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ جب ہم تکبیر کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا اللہ کی بڑائی کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں۔ نماز اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، دین کا معاملہ ہے، عبادات بھی ہے، عملی چیز بھی ہے، قرآن مجید سے شروع بھی نہیں ہوئی اور بیان فطرت بھی نہیں ہے، اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ پورا کا پورا جو علم ہے اور پورا کا پورا مسلمانوں کا عمل ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی نماز کے اندر تو اتنے بے تحاشا اختلافات ہیں، ہمارے ہاں نماز پڑھنی کیسے ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے اذکار کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اگر پورا علم ایک بات کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے شروع سے آخر تک، تو پھر نماز میں اختلافات کیوں؟ یہ پورا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں۔ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق نماز کے مقررہ اعمال اور اذکار سے ہے، ٹھیک، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت جب مقرر کی ہے یا پہلے سے موجود عبادت کو ہمارے لیے جاری فرمایا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں بالکل الگ الگ، ایک اس کے اعمال ہیں، ایک اس کے اذکار ہیں۔ اعمال سے مراد ہے یہ رکوع، سجود، قیام وغیرہ۔ اذکار جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اعمال اور اذکار کا مجموعہ۔ ان اعمال و اذکار میں بعض چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اذکار میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، خفض و رفع پر کہا جائے گا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا، اسی طرح نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کے کلمات کہے جائیں گے۔ یہ مقررہ اذکار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اسی طرح قرآن مجید کا کوئی حصہ ملایا جائے گا، یہ مقررہ اذکار ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے سمجھنے میں یا فہم میں یا اس کی نوعیت طے کرنے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ سب چیزیں نماز میں مشروع ہیں، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہیں۔ انہی دو چیزوں کا یعنی اذکار اور اعمال میں جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں، انہی دو چیزوں کا نام نماز ہے۔ یہ سب بالکل متفق علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس میں ادنیٰ تردد بھی کسی کو نہیں ہوتا۔ نماز کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا، یعنی نماز میں مثال کے طور پر ہم رکوع میں کیا پڑھیں گے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا کوئی دعا کریں گے، اس کے بعد کوئی دعا کریں گے، ہم سجدے میں کوئی دعا کریں گے، تسبیح کریں گے، حمد کریں گے، اس میں ایک عموم و اطلاق کے ساتھ بات فرما دی گئی، اور وہی روایت ہو رہی ہے کہ یہ نماز کیا ہے، یہ دعا ہے، مناجات ہے، یہ حمد ہے، تسبیح ہے، جہاں چاہو تم حمد و تسبیح کا یا دعا کا اہتمام کر سکتے ہو۔ اسی طرح کا معاملہ اعمال کا ہے، یعنی اس میں جو اعمال جاری کر دیے گئے ہیں وہ اعمال تطوعاً بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں۔ چنانچہ جب کوئی چیز لوگوں کے اختیار پر چھوڑی جائے گی تو میں اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی چیز کا انتخاب کروں گا، آپ اپنے ذوق کے لحاظ سے کریں گے، اس لیے یہاں تو اختلاف ہوگا۔ یہ اختلاف رکھا گیا ہے، اور اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا ہے، بندہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، عرضداشت پیش کر رہا ہے، اپنی درخواست پیش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ اس کے پروردگار کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے۔ اس میں یہ
چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ مجھے جو کچھ اپنی طرف سے کہنا ہے اس کا بھی ایک موقع رہے. چنانچہ سجدے میں دعا کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اسی طرح قعدے میں دعائیں کیجئے، یہ مجھ پر آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگ انتخاب کریں گے تو وہ مختلف بھی ہوں گے. یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا اور جس نے کبھی کبھی بحث کی صورت اختیار کر لی ہے اور لوگ اس میں کچھ مناظرے پر بھی اتر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فطری طور پر جو حصہ انتخاب کے لیے چھوڑا گیا ہے یا لوگوں کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے، اس میں صحابہ کرام کو یہ دلچسپی رہی کہ رسول اللہ کا اختیار کیا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. یعنی ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا نمونہ کیا ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں. یہ معلوم ہے کہ یہ حصہ اختیاری ہے. صحابہ کرام بھی اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہش بھی ساتھ موجود ہے کہ حضور کیا کرتے ہیں. جب ایک چیز اختیار پر چھوڑی گئی ہے تو جس طرح میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، تو اس اختیار کو روایت کی صورت میں آگے بیان کرنا شروع کر دیا گیا. اب ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس اختیار کے لحاظ سے کوئی چیز اپنا لے، یعنی اللہ کے رسول کے اسوے کو اختیار کرے. وہاں اختلافات ہوتے ہیں. اصل نماز جو جاری کی گئی ہے ایک سنت کی حیثیت سے، وہ جن اعمال و اذکار کا مجموعہ، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا. ایک پہلو ابھی آپ نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں اس کی مزید توضیح بھی آپ کی جانب سے سامنے آئے. وہ جو عمل ہے، اس کی حرکیات، اس کی پریکٹس، وہ عملی چیز ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کیا کچھ آئے گا، اس میں کیا اختیاری ہے، کیا غیر اختیاری ہے، کیا مقرر کر دیا گیا، کیا لازم ہے، یہ تو سب منتقل ہو رہا ہے. جو نوعیت ہے اس کام کی، مثلا نماز ہے 5 وقت پڑھنی ہے، روزہ ہے 30 دن رکھنا ہے، رمضان کے اندر ہی رکھنا ہے، آگے جو ان کی نوعیتیں ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، کیا اس کی نوعیت بنتی ہے. عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ جب ایک عمل منتقل ہو رہا ہے اجماع اور تواتر سے، تو اس کی نوعیت کو بھی انہی لوگوں نے منتقل کرنا ہے. آخر نماز 5 وقت پڑھ کے منتقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز فرض ہے، تو نوعیت میں بھی عقل کہتی ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز مشروع ہو گئی، وہ دین بنا دی گئی. مشروع ہونے کا مطلب ہے اب وہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اگر ہم اس میں غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو ہمیں مواخذے سے دوچار ہونا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا ہمارے لیے حکم بن چکا ہے. ٹھیک، یہ مشروع ہو گیا. اب یہ مشروع ہو جانے کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس حیثیت سے مشروع ہوا، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے. اس میں اگر کسی چیز کی حیثیت فرض و واجب کی ہے، یعنی لازم ہے کہ وہ کام کیا جائے، نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں حرمت کا ارتکاب ہو جائے گا، تو پھر پیغمبر اس کو بتاتے ہیں. ٹھیک، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے. بہت ہے. تو اب اصول یہ بنا کہ ہمیں کسی بھی حکم کے بارے میں اگر یہ نہیں بتایا گیا یا یہ چیز ہم تک نہیں منتقل ہوئی کہ یہ فرض و واجب ہے، تو وہ مشروع ہو گئی ہے، وہ دین کا حکم ہے، اس کو ہم انجام دیں گے، اس کے بارے میں متنبع رہیں گے، لیکن وہ اسی درجے میں ہوگی جس میں ارشاد کے احکام ہوتے ہیں. یعنی ایک بات کہہ دی گئی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، وہ کوئی حرمت کے درجے کی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ حرمت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا جب فرض و واجب کو چھوڑا جائے گا. ٹھیک، تو فرض و واجب اگر کوئی چیز ہے، یعنی لازم کی گئی ہے، اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اس میں پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جاری کیا تو اس کی فرضیت کا بھی اسی طریقے سے لوگوں کو علم ہو گیا، اور وہ چیز بھی گویا علم کی حیثیت سے ساتھ ہی منتقل ہونی شروع ہو گئی. اب جب آپ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو جس طرح آپ کو نماز ملتی ہے، اسی طریقے سے یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض نماز ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. روزوں کے بارے میں بھی اسی طرح معلوم ہو جاتا ہے، حج و عمرہ کے بارے میں بھی ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے. تو چیز منتقل ہوئی، ساتھ ہی معلوم ہو گیا. تو یہاں تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اس میں بعض اوقات قرآن مجید بھی وضاحت کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی اس حکم کو دہرائے گا یا اس کی تذکیر کرے گا یا اس کے بارے میں تنبیہ کرے گا، تو وہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو گویا اب یہ بات خود سنت سے بھی معلوم ہو گئی کہ یہ فرض ہے. اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے بھی وہی بات کہہ دی، تو کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا.
بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن مجید سے اس کی نوعیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کون سے مواقع ہیں؟ یہ بالعموم وہ ہوتے ہیں جس میں فقہی طور پر فرضیت کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یعنی چیز اپنے اصل کے لحاظ سے نہیں بلکہ کسی فقہی مقدمے کے لحاظ سے طے ہوتی ہے کہ یہ اب فرض ہو گئی ہے، ہمارے لیے لازم ہو گئی ہے، یا حرمت کے درجے میں یہ معاملہ چلا گیا ہے. وہاں ظاہر استدلال ہوتا ہے. تو جب استدلال ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کی نوعیت یہ ہے، یعنی معاملہ جب قرآن مجید سے استنباط کی جگہ پر آتا ہے. قرآن مجید ایک تو کسی چیز کو علی الاطلاق بیان کرے گا، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی فقہی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے اس کی نوعیت واضح کرے گا. اس میں نے جس طرح کہ عرض کیا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طریقے سے باقی دین کے احکام میں ہوتا ہے، خود قرآن مجید کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں ہوتا ہے. اب امرہم شورا بینہم قرآن نے کہا ہے، ہماری سیاسی زندگی کے لیے بڑا بنیادی اصول ہے، لیکن کیا ہم اس کے پابند ہیں فرضیت کے درجے میں، یا یہ ایک استحباب کا عمل ہے، یا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ چیز کے طور پر بیان کی ہے؟ یہ بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بحث ہوتی ہے تو اس میں استدلال بھی ہوتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے.